بہت سے گھروں میں دیکھا گیا، گھر میں 7 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، ایک قربانی ہو رہی ہے۔ اگر شوہر پر قربانی واجب ہے، شوہر اپنی طرف سے کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے پورے گھر کی ہو گئی، تو اگر ان میں سے کوئی اور بھی صاحب نصاب ہوگا تو پھر وہ ایک قربانی سب کی نہیں ہوگی۔ بیوی کے پاس سونا ہے، پیسے ہیں، اس کی اپنی قربانی بنے گی۔ بچے جوان ہو گئے، بچیوں کے پاس سونا ہے اور وہ بالغ ہو گئی ہیں تو ان کی طرف سے بھی کرنی ہوگی، اور یہ کرتے ہوئے کسی کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ اونٹ، گائے، بکری، نر مادہ سب شامل ہیں۔ اونٹ میں اونٹنی آ گئی، گائے میں بیل آ گیا، جتنے، بکری میں بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ سب آ گئے۔ یہ 3 جانور ہیں۔ دانتوں کی کوئی شرط نہیں ہے، دانتوں کی اونچی کہیں، ذہن میں رکھ لیں، 2 دانت، 4 دانت، 6 دانت، کیری کوئی شرط نہیں۔ عمر شرط ہے، بکری کی 1 سال، گائے کی 2 سال اور اونٹ کی 5 سال۔ اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، گائے 2 سال سے کم نہ ہو اور بکری 1 سال سے کم نہ ہو۔ آپ نے گھر میں پالی ہے، دانت نہیں آئے 2، مگر آپ کو تاریخ معلوم ہے، سال ہو گیا، قربانی بالکل صحیح ہوگی، 2 دانت ہونا شرط نہیں۔ ہم نے خود بھی پالی ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ 2 دانت 14ویں مہینے میں جا کے کہیں آتے ہیں، لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد میں، بہت شرم سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑی شرم سے، منڈی میں ریتی اور لوہے کے اوزار لے کے بیٹھے ہیں دانت بنانے والے۔ آپ جائیں منڈی میں، بیٹھے ہوئے وہ دانت بناتے ہیں، کاٹ کے بناتے ہیں، لگاتے ہیں، باقاعدہ سینگ کاٹتے ہیں، سینگ لگاتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے صرف پیسے کے لیے۔ یہ مسلمان ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، ان کو شاید خیال ہے کہ یہ 2 پیسے جو ان کو مل جائیں گے اس طرح، یہ ان کے لیے حلال ہوں گے، وہ گناہ الگ اور عذاب اوپر رہے گا۔ تو میں نے اسی لیے بتا دیا کہ عمر شرط ہے۔ بیچنے والا مسلمان ہے، سچ بتا رہا ہے کہ سال بھر کی بکری ہے تو 2 دانت کی شرط پہ نہ جائیں۔ اسی طرح گائے ہو جو بھی، عمر شرط ہے۔ جانور آپ سے کوئی مانگ لے، مثال کے طور پر گورنر صاحب فون کر دیں مجھے ایک بکرا چاہیے، تو آپ سڑیل، مریل، لاغر، کمزور بکرا لے کے جاؤ گے یا اچھا صحت مند لے کے جاؤ گے؟ نہیں یار، گورنر صاحب نے مانگا ہے، وہ کیا کہیں گے میں کیسا لے آؤں؟ تو آپ کوشش کرو گے اچھا لے کے جاؤں، وہ دیکھ کے کہیں بہت اچھا جانور۔ گورنر کا، وزیر کا تو اتنا خیال ہو، رب کی بارگاہ میں دینا ہے تو اچھا دینا چاہیے۔ فربا ہو، فربا کا مطلب موٹا ہو، اچھا ہو جانور۔ کچھ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کل پل صراط پر یہ جانور سواری بن جائیں گے۔ آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ سواری بن جائیں گے۔ تو لوگ پہلے سے بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بوجھ اٹھا لے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ تو وہاں پر جو اللہ طاقت دے گا وہ طاقت ہوگی، یہاں پر اس پہ بیٹھ کے خام خواہ اس کی کمر نہ توڑیں آپ۔ جانور آپ نے لیا ہے، اس سے مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا دودھ دینے والا جانور ہے، اس نے دودھ دیا، وہ دودھ بیچ سکتے۔ جی، آپ نے لے لیا مہینہ پہلے بیل کے، چلو اس سے تھوڑی سی بار برداری کروا لوں، تھوڑا سا بوجھ اٹھوا لوں، ایسا کام کر سکتے نہیں۔ اللہ کے لیے کرنا ہے تو یہ والبدنا، ان کو قرآن نے شعائر اللہ کہا ہے، والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی کے جانور شعائر اللہ میں سے ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ محبت سے لیتے ہیں، بچے آپ کے خوش ہوتے ہیں، جو پالتے ہیں کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ گھروں میں رکھتے ہیں کچھ کہ چلو جی برکت ہوگی، تو وہ بھی آپ کی نیت غلط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت بہت شوق سے کھاتے تھے،
فرماتے تھے یہ اللہ کے لیے قربان ہوئے. حالانکہ اللہ کا نام لے کے ہی ہم روز ذبح کرتے ہیں، مگر وہ قربان ہی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو حضور ان کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے. 8ویں 9ویں 10ویں شب کے حوالے سے میں شروع میں بتا چکا، یہ بڑی مبارک راتیں ہیں. ان راتوں میں 5 راتوں کے بارے میں حدیث ہے نا، جو 5 راتیں جاگا ایمان والا سچی توبہ کر کے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ان میں یہ 8ویں 9ویں 10ویں شب اس مہینے کی یہ عید کی راتیں شامل ہیں. تو کوشش کرنا ان راتوں میں، اگر پوری راتیں نہ بھی جاگ سکو تو عشاء اور فجر تو ضرور پڑھ لینا، تاکہ رات کو اگر تھوڑی نیند بھی کر لیے پوری رات کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح قربانی کے لیے جو اور بات ضروری ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ قربانی سے بچنے کے لیے سفر اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں چلو جی ہم چلے جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے ملنے، قربانی سے بچ جائیں گے. تو ٹھیک ہے، قربانی سے تو آپ بچ گئے، مگر کتنے بڑے ثواب سے آپ نے اپنے آپ کو خالی رکھا ہے، یہ بھی تو آپ نے دیکھنا. تو اللہ نے دیا ہے خوش دلی سے، اس کے لیے قربان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور قربان کیے. کتنے؟ اور 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. بلکہ روایت میں آتا ہے جس جانور کو دیکھتے وہ خود آ کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا کہ مجھ پر حضور چھری چلائے. اور یہ اللہ کے نام پر اس جانور میں تو اتنا جذبہ ہو کہ وہ رب کے نام پر قربان ہو، اور ہم انسان مسلمان کہلا کے جذبہ نہ رکھیں. کتنی عجیب بات ہے، سوچنا چاہیے. آپ ذرا غور کریں، میں یہ مثال دینا تو نہیں چاہتا لیکن سمجھنے والوں کے لیے بڑی ضروری ہے. گلیوں میں ایک جانور دوڑتا پھرتا، کتا کہتے ہیں اس کو. کتیا کے ہاں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کبھی 5، کبھی 4، کبھی 7، کبھی 8 ہوتے ہیں نا. بکری سال بھر میں کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2. وہ جو جانور اتنے بچے دیتا ہے وہ نظر آتے ہیں بہت زیادہ اونچی، مگر یہ 1 یا 2 دیتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ بکریاں کم ہو گئیں؟ پوچھ رہا ہوں. جو قوم رب کے نام پہ قربان ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. برکت دیکھیں. اچھا 25، 30، 35 لاکھ آدمی حج کرے گا. حج کا دم دیتے ہیں لوگ وہاں قربانیاں بھی کرتے ہیں، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 5. جس کو اللہ نے توفیق دی 100 کرنے والے بھی ہیں. کبھی نہیں سنا کہ جانور کم پڑ گئے. تو یہ جذبہ جس قوم میں ہوگا وہ کبھی ختم نہیں. رب تعالیٰ کے لیے قربان ہونے والے کبھی ختم نہیں ہوتے. میں نے ذکر مدینہ میں بھی آپ کو باتیں سنائیں، یہ بھی آپ نے سن لی. ایک قربانی کے لیے اور بات یاد کر لیں کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 حصے، یہ ہم پر مہربانی کر دی گئی کہ 7 افراد کی طرف سے گائے، 7 افراد کی طرف سے اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے. عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، صدقے کا نہیں ڈال سکتے. عقیقے کا حصہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں. مثلا ایک حصہ قربانی ہے بچی کی، اگر عقیقہ ہے تو ایک حصہ بچی کا، لڑکے کا تو 2 حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں. لیکن صدقے والا جو ہے وہ قربانی میں شامل نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. بد عقیدہ سے ذبح بھی نہیں کروا سکتے. ذابح کا، ذبح کرنے والے کا مسلمان صحیح عقیدے والا ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں ہو. گاؤں میں، دیہات میں اور حکم ہے، شہر میں حکم اور ہے. شہر میں نماز سب سے پہلے جہاں بھی عید کی ہو گئی، عید کی نماز جہاں بھی ہو گئی، ایک جگہ ہو گئی ہے، اب سب قربانی کر سکتے ہیں. لیکن نماز سے پہلے قربانی کوئی کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا.